بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے. یہ اس کائنات میں اس کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، یعنی زمین بن گئی، آسمان بن گئے، یہ چیزیں ہو گئیں، اور اس کائنات میں جو انسان نے آنا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے کا واقعہ ہے. اور اس واقعے کو تورات میں بھی آیا ہے اور انہوں نے وہاں بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں بھی تذکرہ اس کا کیا ہے. جزاک یہاں بھی اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں یہ واقعہ تقریباً 7 مقامات پر آیا ہے. کہیں تفصیل سے ذکر کیا ہے، کہیں اللہ تعالی نے اجمال سے ذکر کیا ہے، اور 7 مقامات پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر جگہ پہ نئی سے نئی باتیں. ارشاد ہوا کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا، اس دنیا میں کتنی مخلوق انسان سے پہلے گزری ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تاریخ میں مورخین نے چیزیں لکھی ہیں، لیکن مورخین کی باتیں بھی بس ایسے ہی ہیں. انسانوں سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں حتمی اور قطعی تاریخ ہمیں حاصل نہیں، حتیٰ کہ انسانیت کی بھی پوری تاریخ قطعی اور حتمی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں مورخین، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، کہ یہاں پر سب سے پہلے ایک قوم آباد تھی اور اس کو ہند کہتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مدتوں وہ رہی، اور اس کے بعد بن ایک قوم آ گئی، اور ان میں وہ اسی طرح تھیں جیسے کہ ہوا ہے، نظر نہیں آ سکتی تھی ہمیں، مگر وہ کوئی مخلوق تھی جیسے جن ہیں. اور کہتے ہیں پھر خالصتاً جو روح اور ہوا اور یہ چیزیں ہیں، ان سے تھوڑی سی مادے کی آمیزش ہوئی، میٹر ان چیزوں کے ساتھ جب ملا ہے تو پھر جن آ گئے. اور جن جو تھے وہ پیدا ہوئے ہیں آگ کے شعلے سے. قرآن پاک میں بھی آیا لو جو ہے، شعلہ جو ہے، اس سے آگ سے اللہ نے انہیں پیدا کیا. چوتھی مخلوق جو پیدا ہوئی وہ تھے فرشتے، اور جنات کی تخلیق تو تھی، اور فرشتے اللہ تعالی نے بہت پہلے پیدا کیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا، اس سے بھی کہیں پہلے فرشتے پیدا کیے. حتیٰ کہ بعض حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ فرشتے تھے. اور اس پر انہوں نے تفصیل سے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے اس دنیا میں جو پیدا کی وہ کیا تھی. اور کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اس کائنات میں پیدا کی گئی وہ قلم تھا. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تیرے پروردگار نے پانی کو پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا. اب پانی خود کیا چیز تھی؟ 12ویں پارے میں آئی ہیں یہ چیزیں، اور 6 پارے میں بھی. یہ جتنی بھی بحث ہے اس میں ایک بات آپ سے عرض کر دیں کہ عقائد کی کتابوں میں، حدیث میں، تفسیر میں، کہ سب سے پہلے پیدا کیا چیز کی گئی، محدثین نے اور فقہا نے یہ بحث نہیں کی. جہاں بھی اول کی بات آئی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی، ان لوگوں نے یہ بحث نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. تو ان کا بحث نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز نہیں تھی. بخاری کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور بخاری کی شرح میں
علامہ عینی رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر گزر گئے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، قطعی دلیل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور اس کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ متقدمین یہی لکھتے رہے کہ مصنف عبد الرزاق میں جو محدث تھے عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ مصنف عبد الرزاق جب چھپ کر آئی ہے 12 جلدوں میں اب، تو ایک ایک جلد ایک ایک صفحہ دیکھ لیا گیا، کہیں یہ روایت نہیں۔ پرانے لوگوں نے جس نے حوالہ دیا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، ان کے زمانے میں اگر آئی ہوگی تو آئی ہوگی، باقی اب جو عبد الرزاق ہے اس میں کچھ نہیں ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اور محدثین میں یہ باتیں بارہا ہو جاتی ہیں کہ وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ایسی حدیث ہے اور لکھ دیتے ہیں، اور جب تحقیق کرو تو کئی مرتبہ وہ حدیث نہیں ملتی، کیونکہ کتاب کا نام کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی ذہن میں کچھ ہوتا ہے، آدمی کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ لکھ دیتا ہے، ایسی چیز ہے نہیں۔ اس لیے اس کا ثبوت حدیث سے دینا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا کیا گیا بہت مشکل ہے، اس کا کوئی ثبوت حدیث میں آتا نہیں۔ جو روایات ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حسی نور تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس چیز سے کی گئی؟ جیسے کہ سارے بنی آدم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی تھی یا نور سے ہوئی تھی؟ سوال یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے اور مٹی سے نہیں تھے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی اس بات کا اس طرح سے قائل ہوا ہے کہ حسی طور پہ نور تھے، بلکہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے الگ کیا گیا تھا بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ علیہ باللہ اس کے عقیدے پہ زد جا کر پڑتی ہے کہ اللہ کا نور کبھی جسم کی صورت میں خدا زمین پہ آیا ہے، یہ بہت بڑی بات۔ اسی لیے محققین نے اس بات کی جہاں بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات میں کیا چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، تو وہ ذکر ہی نہیں کرتے نور کا۔ ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ مجھے اس وقت نبوت دی گئی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی میں تھے، تو اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور تھا، اگر یوں ہوتا تو سادات جتنے ہیں یہ نسل انسانی کہاں سے چلتی؟ اسی لیے محققین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حدیث اپنے ظاہر کے معانی کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے الگ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو ظاہر کے معنی میں ہی سمجھا جائے تو یہ کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، کیونکہ اللہ کا نور ایسا تو نہیں ہے جو مخلوق بن جائے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل صورت ہو گئی، اللہ بہرحال اللہ ہے اور اس کی مخلوق ہی ہے۔ تو جب وہ بحث کرتے ہیں اس پہ کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی،
تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا. کیا سوال تھا؟ ایسا سننے میں آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہو گیا تھا اس مغفرت کے لیے، وہ بعد میں بات آتی. تو یہ تھا خلاصہ اس ساری گفتگو کا. آپ نے اس کی تفصیل سننی ہو تو الفرقان ایک پروگرام ہے، جب اس میں یہ آیات آئی تھی تو اس میں ہم نے لمبی تفصیلی بحث اس میں کی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا نور ہونا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ جو ان کو ہدایت کا نور نہ مانے وہ تو گمراہ ہو جائے گا. ان سے زیادہ ہدایت کس کے پاس تھی، اور ان سے زیادہ ہدایت اللہ نے کس کو دی تھی؟ انہی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، انہی کے ذریعے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کی راہ کھولی. تو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی کیا تھا؟ پانی تھا، قلم تھا. اس پہ بہت کچھ بحث ہوئی ہے مفسرین نے، اور البتہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا، اور مٹی سے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی. اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا دنیا میں کہ مٹی اٹھا لاؤ، اور جگہ جگہ سے مٹی لی گئی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی نسل اپنے باپ کے جسم کے جس حصے پر گئی ہے اس کی رنگت ویسے ہی ہو گئی. اور اس مٹی سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. اور اللہ تعالی نے فرمایا اس تخلیق کے بعد تمہارے پروردگار نے ان سے کہا فرشتوں سے. تو فرشتے اس کا مطلب ہے کہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور اللہ کا عرش بھی تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا. اور اللہ ہی نے فرمایا کہ اس کے فرشتے 8 ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. یستغفرون لمن فی الارض، اور وہ اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ زمین میں تیرے بندے جو تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کرتا رہے. تو یہ سارے فرشتے تھے، اور اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی. اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں. خلیفہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا اور ایک کے بعد ایک آتا رہے گا. اور اللہ تعالی نے نائب جو اپنا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کوئی مخلوق ایسی پیدا کریں گے جس پہ ہماری صفات ہوں گی. اللہ کی بہت سی صفات انسانوں میں ہیں اور انسان کو وہیں سے ملی ہیں. اللہ ہی نے اس کو سماعت دی ہے، اللہ ہی نے اس کو بصارت دی ہے، اللہ تعالی نے ہی اس کو علم دیا ہے، زندگی دی ہے. یہ سب کی سب چیزیں تو یہ کائنات میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے یہ بات جب آئی قالو، وہ کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا اللہ آپ اس میں پیدا کریں گے بھیجیں گے من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور وہ کیا کریں گے خون بہائیں گے. دماء جو ہے دم کی جمع، اور دم کہتے ہیں خون کو. اور سفاک کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سفاک کہتے ہیں اس انسان کو یا اس چیز کو جو خاص طور پہ خون بہائے. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ جو خلیفہ ہوں گے یہ تو زمین میں صاف فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے. اپنی خدمات پیش کی، اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ فرشتوں کے لیے اعتراض کرنا ثابت بھی نہیں ہو سکتا. اور تعالی شانہ کے سامنے فرشتے کی کیا مجال ہے جو بولے، وہ اس کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے کہے کے مطابق کام کرتی ہے، اس لیے اعتراض کی بات نہیں. فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ سب چیزیں مفسرین نے جو لکھی ہیں قیاس پر مشتمل ہیں، کوئی چیز حتمی اور قطعی نہیں کہی جا سکتی. بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں کو جو تقدیر لکھی گئی وہ جب پتہ چلی تو انہوں نے تقدیر کو دیکھا کہ انسان تو یہ حرکتیں بھی کریں گے، اس لیے بتایا گیا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ، اور قلم نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی تقدیر لکھ.
اور پھر قلم نے لکھنا شروع کیا. اور دوسری رائے انہوں نے یہ دی ہے کہ فرشتوں کو اس طرح پتا چلا کہ انسان سے پہلے جو یہ مخلوق آباد تھی، جنات تھے اور تھے، یہ آپس میں لڑتے تھے اور انہوں نے خون بہایا. جنات نے ایک دوسرے کو قتل کیا، بڑے وسیع پیمانے پہ اس دنیا میں قتل و غارت کری ہوئی، اور فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اس مخلوق نے کتنا خدا کو ناراض کیا ہے جنات نے، تو وہ سمجھ گئے کہ اب جو نئے آئیں گے یہ بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہوں گے، یہ بھی ایسی حرکتیں کریں گے. تو انہوں نے کہا پروردگار ہم کس دن کے لیے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ ہم آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اعتراض نہیں، اپنی خدمات پیش کی کہ سرکار عالی میں جناب میں جو بھی کام ہو ہم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اب ایک اور مخلوق اب پیدا کریں گے، وہ خون بہائیں، فساد کریں اور ایسی چیز پیش آ جائے، ہم جو حاضر ہیں ہم کس دن کے لیے. اور بات انہوں نے کی کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو تسبیح کا مطلب، سبح کا مطلب تیرنا بھی آتا ہے، اور سبح کا مطلب بچھ جانا، کہ ہم بچھے ہوئے ہیں آپ کی اطاعت میں، ہم بالکل مٹے ہوئے ہیں آپ کی عبادت میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج میں گیا تو آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر ارشاد فرمایا جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. تو انہوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کو ملا کر، نسبح بحمدک، ہم تسبیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حمد بھی ملاتے ہیں. تسبیح، تحمید اور تقدیس 3 لفظ استعمال کیے ہیں، تینوں میں فرق ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پاک سے، اس کی ذات ویسے بھی پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ نے کہا ہے پاک ہے اللہ کی ذات ہر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. سبحانہ و تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ ظالم بکتے ہیں اپنے منہ سے شرک کے کلمات، اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ کلمات جن میں نفی آتی ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی عیب کو دور کرنا، یہ کہلاتی ہے تسبیح. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالی نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، خدا کا کوئی ساجھا نہیں ہے. یہ جتنی چیزیں نفی کی ہیں نا، یہ ہے تسبیح. اور اثبات کرنا اللہ کی ذات پاک میں، اس بات کا مطلب اس کی پازیٹو سائڈ بیان کرنا، اس کی خوبیاں، یہ ہے ہم کہ اللہ کا علم ساری کائنات پہ حاوی ہے، اللہ کا اعلی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کا اعلی کی قدرت سب پہ ہے. یہ اس قسم کے جملے جن میں پازیٹو سائڈ ہے، یہ ہے خدا کی حمد. اور حمد اور تسبیح دونوں کو ملا کر بیان کرنا، یہ ہے تقدیس، اللہ کی پاکیزگی بولنا، اللہ کی پاکی مراد. تو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اللہ ہم بولتے ہیں آپ کی تسبیح، تحمید، اور اللہ آپ کی تقدیس ہم اس کو کہتے ہیں. تو پروردگار اس انسان، یہ جو خلیفہ بن رہا ہے، یہ تو ایسی ایسی حرکتیں کرے. تسبیح اور حمد کو انہوں نے کہا دیکھیے کہ نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح اور ہم دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں. یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہے تسبیح اور حمد کو ملا کر بولے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے لیے تسبیح ہے حمد کے ساتھ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے آسان ہیں اور اللہ کے ہاں تول میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری جہاں ختم ہوتی ہے نا، یہ آخری حدیث ہے اس کی، کہ اللہ کو یہ 2 جملے بڑے پسند ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک سبحان اللہ العظیم.
یہ اللہ کی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا رزق میں بڑا فائدہ دیتا ہے. جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہو جائے نا اور لے آف ہو جائے جاب اور ایسی چیزیں پیش آ جائیں، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے. یہ چیز فرشتوں کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی ہے امت کو کہ اسے پڑھا کرو. حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ صبح پڑھے اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اتنے عمدہ اعمال لے کے حاضر ہوگا وہ کہ اس جیسا آدمی کو یہی عبادت کرتا ہوگا تو اسی کے عمل اتنے اچھے ہوں گے، وگرنہ اس سے نہیں بڑھ سکتا. رزق کو اللہ سے حاصل کرنے میں ایک اس چیز کو اور ایک چاشت کی جو نماز ہے نا اس کو بڑا دخل ہے. یہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے. آتے ہیں آدمی پہ حالات ہر ایک پہ آ جاتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، قرض کا غلبہ ہو جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے پابندی سے. جتنا بھی پڑھ سکے، حالات بہت جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور اللہ تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں. قالا، اللہ تعالی نے فرمایا، 2 جواب اللہ نے دیے. پہلا جواب یہ دیا ہے کہ انی عالم، کہ میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یہ ہے بادشاہوں والا جواب، شہنشاہ کی بات. انہوں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں، قال انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. بس جیسا چاہے جواب دے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات پوچھی اور کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے اتنا لمبا جواب دیا. ان کا یا عصائی، اللہ یہ میری لاٹھی ہے، احش بہا علی غنمی، اس سے میں بکریوں کے لیے بکریوں کو چراتا ہوں اور اللہ اس سے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور یہ خدایا ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بڑے سارے کام ہیں اس لاٹھی کے ذریعے. یعنی آگے اور بھی پوچھیں. محبت ہے نا، تعلق ہے، تو تعلق کی وجہ سے لمبا جواب. یہاں پر دیکھو فرشتوں نے جب کچھ کہا تو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. یہ تو تھا حاکمانہ جواب، شہنشاہ کی بات. اور آگے حکیمانہ جواب دیے. وہاں پہ فرمایا کہ جو تم کہہ رہے تھے نا، یہ اس وجہ سے ہم نے پیدا کرنا تھا. اور پھر وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالی نے کیا کیا؟ سکھائے نام سارے کے سارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. تعلیم جو دی ہے اس پہ بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا چیز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی تھی. اور کچھ حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں نام سکھائے کہ یہ پیالہ ہے، یہ چمچا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. یہ سب نام اللہ نے انہیں سکھا دیے. ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام تھے، اور اشاعرہ جو تھے معتزلہ کے مقابلے میں انہی کی طرف ان کی نسبت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لغت سکھا دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. بڑی اچھی بات تھی ان کی. ان کا عربی زبان میں اللہ نے ان سے گفتگو کی اور عربی انہیں سکھا دی. اور سب سے پہلی لغت کو استعمال کرنے والا اور لغت کو شروع کرنے والا خود اللہ ہی ہے. ایک رائے مفسرین نے یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام میں یہ استعداد صلاحیت رکھ دی کہ جو بھی چیز ان کے سامنے آئے اس کو نام دے دیں، اور یہ اب تک چلی آ رہی ہے. ان کی اولاد جو نئی چیز آتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے ہی لیتی ہے نا. یہ استعداد اللہ نے انسان میں رکھ دی. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تجلیات ڈالی، رحمت کی، غصے کی اور علم کی
اور یہ استعداد آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں پیدا کی، اور یہ چیز آگے ان کی اولاد میں بھی چلی۔ کلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام کل جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا تھا۔ قرآن پاک یہ لفظ استعمال کرتا ہے کل کا، لیکن اس میں کل کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ کل کا مطلب یہ کہ جو چیزیں اس وقت مناسب تھی، مناسب حال تھی، وہ سب دے دیں۔ مثال میں ایسے سمجھ لیجئے جیسے بچہ ہے، اس سے کوئی کام کرنا ہے اہم، لکھنے پڑھنے کا، تو اسے بہت سی پینسلز چاہیے، کاپیز چاہیے، یہ کاغذ چاہیے، تو باپ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے اس گھر میں لے جاؤ۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ساری چیزیں بھی سمیٹ لو، مطلب یہ ہے کہ کاپی پینسل جہاں تمہیں نظر آتی ہے نا سب تم لے جاؤ، یا اس کمرے میں جتنا کچھ ہے لے جاؤ۔ تو کل سے مراد ہمیشہ یہی نہیں ہوا کرتا، بلکہ کل سے مراد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مناسب حال چیز ہے وہ لے لو۔ اور یہ آپ دیکھیے اس کو آپ کو کام وہاں بھی آئے گا، سورہ نمل میں دیکھیے 19ویں پارے میں سورہ نمل ہے۔ انیسواں پارہ سورہ نمل 27 نمبر سورہ، اور اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر 23۔ ملی جی؟ حدود کہتا ہے سورہ نمل پارہ 19 آیت نمبر 23، انی وجدت امرأتن، میں نے دیکھی، انی وجدت امرأتن، ایک عورت، تملکہم، جو ان پہ بادشاہی کرتی ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت بہت عمدہ ہے۔ یہ اوتیت من کل شیء جو ہے، اس سے کیا مراد ہوا کہ ہر چیز دے دی گئی ہے؟ تو کوئی پوری دنیا اللہ نے تھوڑے ہی دے دی تھی، مراد یہ کہ حکمرانی کے قابل، حکمرانی کے لیے جو چیزیں تھیں وہ سب چیزیں اللہ نے اسے دی۔ یہ میں نے دیکھا۔ یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں، اور آپ دیکھیے یہ پیچھے آئے آیت نمبر 15، آپ دیکھیے یہاں بھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے اس لیے داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا تھا۔ بادشاہوں کے لیے علم کتنا ضروری ہے۔ وقالا، اور وہ دونوں بولے اور کہنے لگے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سوں پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ اس کے جو ایمان والے بندے ہیں مومن، ان میں سے اس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور اللہ نے وارث بنایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، انہوں نے کہا لوگوں، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی زبان، ان کی بولی۔ پرندے جو کچھ آپس میں گفتگو کرتے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ کل شیء کے الفاظ یہاں بھی ہیں، اور کل شیء کے الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں، وہاں بھی من کل شیء اور یہاں بھی کل شیء۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ساری کائنات ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی تھی۔ مراد یہ کہ جو مناسب حال چیزیں ہیں، جو بادشاہت کو چلانے کے لیے اللہ نے وہ چیزیں ہمیں عنایت فرمائی۔ اب سمجھے، یہاں بھی وہی ہے کہ کل حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھا دیے، جو کچھ ان کی اولادوں کو ان کو پیش آنا تھا اس کے مناسب حال چیزیں دے دیں۔ اس لیے جو لوگ کل کے لفظ کو دیکھ کے یہ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ باقی پھر کوئی چیز رہی ہی نہیں تھی اور اللہ نے سبھی کچھ دے دیا تھا، ان کو گمراہی بھی بسا اوقات پہنچتی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ،
پھر اللہ نے پیش کیا، سامنے کیا ان تمام چیزوں کو علی الملائکہ فرشتوں کے اوپر، فقالا اور فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء نام ان چیزوں کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیزیں دکھائیں، سکھا دیا سب کچھ، اور ان کو کہا کہ یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے نام فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ اگر تم سچے ہو، تم جو کہتے ہو کہ خلافت اور ذمہ داری اور یہ چیزیں تم سنبھال لو گے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اشیاء کا علم اور چیزوں کا علم یہ عبادت سے افضل ہے۔ یہ حال ہے تو کہاں یہ کہ شریعت کا علم کسی کو دے دیا جائے تو وہ عبادت سے کتنا افضل ہوگا۔ حنفی فقہا اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں نفل پڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تعلیم کا حاصل کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت عبادت کے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تعلیم دی ہے، علم آدم الاسماء، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف تعلیم تھی۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا، بہت علم اللہ نے دیا تھا جس کا اولین اور آخرین میں کوئی مقابل نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے پچھلوں میں سے کسی کو اتنا علم نہیں جتنا اللہ نے اس ہستی کو دیا۔ تو اللہ تعالی نے پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر اور کہا تم ان کے نام بتاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خود ہی سکھا دیے، تو فرشتوں کو سکھا دیتے تو وہ بھی بتا دیتے، انہیں کیوں نہیں سکھایا؟ اس لیے نہیں سکھایا کہ فرشتوں کے کام کی چیزیں ہی نہیں تھیں، انہیں دکھا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، اور تم جو کہتے ہو کہ تم کام سنبھال لو گے تو تمہیں تو ان چیزوں کا بھی پتا نہیں، کام کیسے سنبھلے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور کیا نہیں، تو اس کے سامنے آپ رکھ دیجئے، اسے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو جس نے دیکھا ہی نہیں کمپیوٹر اسے کیا پتا؟ تو اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں کمپیوٹر کو جانتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں جانتے، ابھی تمہیں بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں۔ فرشتوں کو کیا معلوم کہ دنیا میں خلافت، اس کا کاروبار، اللہ کی طرف سے جو مہربانیاں، جو انعامات ہیں وہ کیا ہوں گے، اور اللہ کی کئی ایک صفات کا ظہور ہوا ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کی مغفرت کی صفت فرشتوں کو کیا پتا کہ گناہ کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے اور جو مالک کی معافی ہے، فرشتوں کو کیا خبر تھی؟ رزق ہے، کھانا پینا ہے، اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، فرشتوں کو ان چیزوں سے کیا غرض تھی؟ تو اللہ کی بہت سی صفات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد سامنے آئیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ انبئونی ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور کہا مجھے بتاؤ ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمیں بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں۔ قالوا سبحانک، کہنے لگے اللہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ آپ اکیلی ایسی ذات ہیں جو پاک ہیں، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہم نے جو کچھ کہا تھا خداوندہ وہ بھی عیب ہی تھا، بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لا علم لنا، کوئی علم ہمیں نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور جبریل امین ہو یا کوئی عام آدمی ہو، علم بس اتنا ہی ہر ایک کے پاس ہے جتنا مالک نے دے دیا ہے، وگرنہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں۔ اور اصل علم وہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا بھی ہے وہ بھی خبر ہے، اس نے بتایا کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ خبر ہی ہوئی نا۔ اصل میں جو علم کی صفت ہے وہ تو حق تعالی شانہ ہی کی ہے،
اسی لیے اللہ بار بار اپنی صفت علم کا تذکرہ کرتا ہے کہ علم اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے. تو ارشاد فرمایا یہاں بھی کہ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ہی ذات عیب سے پاک ہے، کوئی علم نہیں ہے ہمیں سوائے اس علم کے جو تو نے عنایت فرمایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، اور اللہ آپ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے. یہ جو آیات کے آخر پر اللہ تعالی کے نام آتے ہیں نا، اس پہ آپ خود ہی غور کر لیا کیجیے. ہم بھی انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے کہ جو آیت میں مناسب بات ہوتی ہے اسی مناسبت سے خدا کا کوئی نام آگے کو آ جاتا ہے. یہاں پیچھے علم کی بات چل رہی تھی نا، اور فرشتوں کا اقرار کہ ہماری لا علمی ہے. آپ دیکھیے آخر پہ پہنچ کے انہوں نے کہا العلیم الحکیم، اللہ علم بھی آپ ہی کا ہے اور حکمت بھی آپ ہی کی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. جو حکمت ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، خداوندہ حکمت بھی تیری اور علم بھی تیرا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعالی شانہ کے اسماء، اللہ کے نام، ان کو انسان کو پکارتے رہنا چاہیے. جو بھی کام پیش آ جاتا ہے اس کی مناسبت سے اللہ کو جو نام ہے اس کا ورد، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. مثلا اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے تو اللہ کے ان ناموں کو پڑھے، رحمان، رحیم، تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، غافر، معاف کرنے والا. اب اگر وہ پڑھنا شروع کر دے قہار، جبار، تو یہ تو بات مناسب نہ ہوئی، وہ تو قہر اور جبر کی بات ہے نا. اور اسی طرح علیہ باللہ کبھی کسی کے لیے بددعائی کرنی پڑ جائے تو خدا کے ان ناموں کو پکارے، قہار، جبار، اس قسم کی چیزیں کہ خدا کا قہر ان ظالموں پہ نازل ہو جو دشمن ہیں مسلمانوں. تو اللہ کے ناموں میں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی کس نام کی مناسبت اس چیز سے ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اس طرح کے اللہ کے ناموں کو پکارے. قال یا آدم، اللہ تعالی نے فرمایا آدم انبئہم باسمائہم، انہیں بتا ان کے نام ان چیزوں کے. کیسی محبت ہوگی. اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو جب بار بار کہتے ہوں گے کہ آدم یہ کرو، آدم یہ کرو، آدم یہ کرو، کیسے خوش ہوتے ہوں گے آدم علیہ السلام، کیسی محبت ہوتی ہوگی کہ کائنات کا پروردگار میرا نام لے رہا. یہ سرشاری اور یہ محبت میں کی باتیں، اسی وجہ سے تو اس شیطان نے جب کہا کہ میں تمہیں ایک درخت بتاؤں اگر تم کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہی رہو گے، یہی تو باتیں پیش آ گئیں. اسی لیے وہاں روم نے لکھا ہے کہ گفتگوئے عاشقاں درکار رب، عاشق لوگ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، جو شیشے عشق است نہ ترک ادب، یہ محبت کا جوش ہے، جذبہ ہے، اظہار ہے اس کا جو ایسی باتیں کر رہا ہے. بے ادبی کی باتیں نہیں ہیں جو تم فتویٰ لگاتے ہو کہ بے ادبی ہو گئی، تو ایسے نہیں، وہ تو اس کی محبت کا اندر کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کو ایسے یاد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسے لوگ تھے جن کا نام لے کے اللہ نے انہیں سلام بھیجا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی ہی تھی کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں، وہ کھانا لا رہی ہے اور سالن، اور انہیں کہیے اللہ نے ان کا نام لے کے انہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں ایک ایسا محل دیں گے جو ایک ہی موتی میں پورا محل بنا ہوا ہے. اور اس قرآن کی سند جو جاتی ہے، اس نے آپ سے عرض کیا تھا نا، اس پہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پہ، ابی ابن کعب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے سلام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی کو بلا کے یہ سورت پڑھیے، اس میں ذرا سی وہ غلطی ہے، وہ اسے ٹھیک کرے. تو اللہ کا کسی آدمی کا نام لینا بہت بڑی چیز ہے. فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتائے. فلما انباہم باسمائہم، اور جب انہوں نے بتایا انہیں ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، اب یہ آیا ہے دوسرا جواب جو حکیمانہ ہے. پہلا تو حاکمانہ تھا نا، کہاں وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اب آیا ہے قال ان الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض،
کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں تمام آسمانوں کی اور زمین کی، وہ عالم ہوں، اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو چیز تم چھپاتے، تمام چیزیں جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کون سی چیز چھپاتے تھے جو ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم چھپاتے؟ ٹھیک، کل انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے۔